ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 28 نومبر 2021 کو قرآن کلاس نمبر 102 میں ہم سورۃ المائدہ کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 103 سے آنورڈ. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کمپلیٹ ہوئی تھی اس حوالے سے کہ بنی اسرائیل نے بھی اپنے پیغمبروں کو تنگ کیا اور ان سے ایسے سوالات پوچھے کہ پھر اس کے بعد پھر وہ کافر ہوئے. اسی پہ کنکلوڈ ہوا تھا. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. اس طرح کے سوالات وہ کرتے رہے اپنے پیغمبروں سے اور پھر حالت یہ ہوئی کہ وہ احکام سے ہی کفر اختیار کرنے والے ہو گئے. اس میں پیغمبر کی موجودگی میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو آپ نے فضول بال کی کھال نہیں اتارنی. اس کی مذمت کی گئی تھی اور اس کو علماء اپنے اوپر لے جاتے ہیں. جب انہیں کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو کہتے ہیں جی قرآن میں زیادہ سوالات کرنے کی ممانعت ہے. وہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے, اس میں ساتھ موجود ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ. اگر قرآن کے نزول کے دوران اگر تم اس طرح کے سوالات کرو گے کہ کوئی شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا باپ کون ہے, کوئی شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ میری اونٹنی گم گئی, یہ کہاں سے ملے گی. پیغمبر اس کام کے لیے دنیا میں نہیں آتے, وہ ہدایت کے امام بن کے آتے ہیں. یہ تو جیوز اور کرسچنس کے اندر جو خامیاں تھیں. اب جو مشرکین عرب کے اندر مشرکانہ رسومات جو آئی ہوئی تھیں اور اسے انہوں نے اپنی خود ساختہ ایک شریعت کا نام دیا ہوا تھا, اس میں سے 4 چیزوں کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. کچھ چیزوں کا ذکر سورۃ الانعام کے اندر بھی آئے گا تفصیل کے ساتھ کہ وہ کس قسم کی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اللہ نے تو کوئی مقرر نہیں کیا شریعت میں کوئی ایسا حکم, نہ بحیرہ کا, نہ سائبہ کا, نہ وسیلے کا. یہ وسیلہ وہ پنجابی والا سین والا وسیلہ نہیں, یہ سواد والا وسیلہ. اور نہ حام کا. یہ 4 ٹرمنالوجیز اونٹوں سے متعلق ان میں اسٹیبلش تھیں. صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کر آئے ہیں صحابہ اور تابعین کی اقوال کی روشنی میں کہ بحیرہ وہ اونٹنی تھی کہ جس کا دودھ دونا بند کر کے وہ اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے.
یہ بتوں کے نام کے اوپر وقف ہے۔ صائبہ وہ اونٹنی تھی جسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری بھی نہیں کی جاتی تھی۔ وسیلہ یہ اونٹنی ایسی جس کے ہاں اونٹنی ہو پھر اس کے بعد اس کے ہاں بھی اونٹنی ہو، یعنی جو ایک اونٹنی کی دادی اماں بن جائے یا نانی اماں، تو وہ کہتے تھے یہ بڑی متبرک ہے، اس کو بھی ہم بتوں کے لیے اب وقف کر دیں گے۔ اور حام وہ اونٹ ہوا کرتا تھا جس سے کثرت کے ساتھ آگے اولاد ہوئی ہوتی تھی، اس کو بھی وہ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، اللہ کی بجائے وہ ان کے لیے۔ سورۃ الانعام میں بھی آئے گا کہ انہوں نے کافی تقسیم کی ہوئی تھی کہ بعض چیزوں میں وہ خاص اللہ کے لیے کرنے کی بجائے کہتے تھے اس میں بت خاص ہیں، اللہ اس میں نہیں شامل، لیکن جو بتوں کے لیے ہوتا تھا اس میں وہ کہتے تھے کہ بت کے ساتھ اللہ بھی ہے، اور جو صرف بتوں کے لیے ہوتا تھا اس میں اللہ کو ساتھ شامل نہیں کرتے تھے، صرف اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بلکہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افطرا اور تہمت لگا رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی شریعت نازل نہیں کی جس میں بتوں کے نام پر اونٹ یا اونٹنیاں وقف کر دی جائیں، وہ تو اللہ کے نام کی قربانی ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو حرام چیزیں قرار دی ہیں ان میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کی جائے۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو سیدنا علی نے اپنے نیام سے ایک صحیفہ نکالا جس پہ لکھا تھا کہ جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، والعیاذ باللہ تعالی۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر لوگ عقل رکھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور یہ جو عقل استعمال نہیں کرتے، جو بے وقوف لوگ ہیں، جو عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی نشانی قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہی بیان ہوئی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو، ان سے دین سیکھو، تو یہ تو کہتے ہیں ہم باپوں کے پیچھے چلیں گے، اپنے بزرگوں کے پیچھے چلیں گے۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم تو شروع سے ہی 11ویں دیتے آئے ہیں، ساڈے دادا جی تے ایتھے ہاتھ بندے سن، میرے ابا جی تے میلاد دے جلسے وچ اگے اگے ہوندے سن، میرے نانا جی تے پوری زندگی تبلیغی جماعت وچ رہے نے، 10 محرم دا جلوس تے نکلدے ہی ساڈے گھروں سی، ہن تسی کہہ رہے ہو ماتم غلط ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہیں اللہ کی نازل کردہ شریعت، کتاب اور پیغمبروں کی طرف، پیغمبر کی طرف بلایا جاتا ہے، پیغمبروں کی تعلیمات کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جو جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی اگر میرے ماں باپ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، تو میں نے اسی مسلک میں رہنا ہے، قادیانی تھے تو اسی مسلک میں رہنا ہے، میں نے نہیں سوچنا کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں۔ ایون اللہ کا پیغمبر بھی بلائے تب بھی نہیں سننی، قرآن بھی بلائے تب بھی نہیں سننی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہائے 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 شَيْئًا، بابت شَيْء کوئی نہیں، یہ وہی آ گیا۔ یہ شے اردو، پنجابی میں، عربی میں بھی ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی شے کا علم نہ رکھتے ہوں تب بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ اگر کسی کے باپ دادا واقعی قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں تو اسے اب ریوزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر تحقیق کے بعد یہ پہنچا ہے کہ یعنی جس طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اولادیں جو ہیں جب وہ تحقیق کریں گی ان کو پتہ چلے گا کہ ابا جی نے ٹھوکریں کھا کے جو کوئی سیکھے واقعی یہی دین تھا، یا پیغمبروں کی جو اولادیں ہیں وہ پیغمبروں کی تعلیمات تک جب پہنچ جائیں گی تو پھر اس کے بعد وہ ریوزٹ نہیں کریں گی۔ یہ اکثر کہتے ہیں نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہوں، لہٰذا آپ بھی نہ، اگر آباء و اجداد حنفی تھے تو آپ حنفی ہوں، اس سے بزرگوں کا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یا دادا تھے یا پردادا تھے وہ بزرگان دین نہیں تھے، وہ انبیاء تھے، ان کے پیچھے خدا کھڑا ہے۔ تو آڈے جڑے آباء و اجداد نے نہ کوئی سکھ سی کوئی ہندو سی، ظاہر ہے نسلاً مسلمان تو صرف اہل البیت
شاہ جی اہل البیت ہیں. باقی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جتنے یہ نسلی مسلمان تو نہیں ہے نا کہ رسول اللہ کے زمانے سے مسلمان چلتے آ رہے ہوں. پہلے ہندو تھے, کسی ہندو نے کلمہ پڑھ لیا, کسی عیسائی نے پڑھ لیا تو آگے چل پڑے. پیچھے تو سارے ان کے آباء اجداد ہی ہیں, تو ریوزٹ تو کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر آباء اجداد کوئی شے کا علم نہ رکھتے ہو, نہ ہدایت پہ ہوں, پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے. مراد یہ کہ اگر وہ واقعی ہدایت پہ ہوں اور علم رکھتے ہوں پھر ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے, اور اگر نہ ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیں, اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا, بابت شاہی کوئی نہیں, اگر کوئی وہ شاہی نہ ہون پھر بھی انہوں نے پیچھے ٹورو گے. کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث سے نعرے ثابت کریں, مارے تو سارے ہی نعرے قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بھی شیعہ والی ثابت ہو گیا نا. علمی کتابی تو میں نے آپ کو بتایا تھا, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اگر ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے, یا انبیاء کے کوئی آثار ہوں, یعنی سنت, علم کے آثار, اگر تم واقعی سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, کتاب بھی اور علم بھی. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یعنی یہ مسلم کی ہی آگے ڈیفینیشن ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے, جو علمی کتابی ہو. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم انڈورس کر لیا. ولا یہتدون, نہ وہ کوئی شے پر ہوں نہ وہ ہدایت پہ ہوں. اب میرے بھائیو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آ رہی ہے. یہ بھی قرآن حکیم میں چند کرٹیکل آیات میں سے ہے, اور تھوڑی تفصیلی گفتگو اس پہ بھی درکار ہے. اس کو لوگ مس کوٹ بھی کرتے ہیں, آج کے زمانے کے نہیں, صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے اس کو مس کوٹ کیا, اور باقاعدہ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ خطبہ دینا پڑا, اور ان کا وہ خطبہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, اور مشکات میں آپ کو 30 جلد میں ایک چیپٹر ملے گا, نیکی کا حکم دینا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس چیپٹر میں وہ آپ کو مل جائے گا. پہلے یہ آیت کور کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے اہل ایمان تم پر صرف اپنی جان کی فکر کرنا لازمی ہے. لا یضرکم من ضل, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو چکا ہے, اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر ہو. اب یہ اس کے دو طرح کے معنی بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برا کام کرنے دو, وہ اپنی گمراہی کا وبال چکھ لیں گے, تمہیں ان کی گمراہی سے نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پہ ہو. یہ معنی, اور یہ معنی لینا شروع کر دیا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں نے. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگو تم اس آیت کو مس کوٹ کر رہے ہو کہ اے اہل ایمان تم اپنی جان کی فکر کرو, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہی پر ہے اگر تم ہدایت پہ ہو, اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی. اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر کسی جگہ کچھ لوگ آباد ہوں اور وہ برائی کو ہوتا دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں, تو قریب ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا. لہٰذا اس سے یہ پلی لے کر کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں نا, جو گمراہی والے انہیں ہم نے روکنا نہیں ہے, یہ مطلب نہیں لینا ہے اس کا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ پھر کیا مطلب لینا ہے؟ مطلب یہ لینا ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ آپ نے کر لی, اس کے باوجود وہ حق پر نہیں آ رہے, تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی نحوست تم پہ پڑ جائے. اگر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, آپ کا کام تھا سمجھانا اپنے والدین کو, بیوی بچوں کو, بیوی بچوں پہ تو خیر سختی ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بیوی بچوں کے علاوہ باقیوں پہ آپ بائی فورس نہیں کر سکتے, تو آپ نے سمجھا دیا. اب خدا نہ خواستہ جس طرح وہ بابا جی ہمارے یہاں آتے تھے ریگولرلی, گجرانوالہ سے فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آخری دفعہ جب وہ آئے انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا, میں اس کے ساتھ کھانا ہمارا اکٹھا ہے, تو میں کھانا کھا لیا کروں, یہ نہ اس کی نحوست مجھ پہ پڑ جائے. میں نے کہا آپ سمجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا بس آپ کا فرض ادا ہو گیا.
آپ پہ کوئی نوست نہیں اس کی پڑھنی. تو یہ نوست والا کنسیپٹ کہا گیا کہ اگر تم ہدایت پہ ہو نا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. لیکن یہ اس کے بعد ہے جب آپ وہ 4 شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی بات کی تلقین کریں، صبر کر لیں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی اگر تم ہدایت پر ہو. اب آپ کو سمجھ آیا؟ اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ اگر کسی جگہ ایسے لوگ ہوں جو برائی کو روک سکتے ہوں اور وہ برائی نہ روکیں اپنی زبان سے یا ہاتھوں سے، تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے گا اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یہ پریکٹیکلی ہمیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکو، حکمرانوں کا کام ہے یا گھر میں مرد کا کام ہے جو گھر میں بڑا ہے. ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا. نبی علیہ السلام فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں. اس کے لیے ڈاکٹر سرار صاحب بڑے خوبصورت ایک ٹرم یوز کرتے تھے، گونگے شیطان نہ بنو. یہ گونگا شیطان ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ اس کی سپورٹ میں آپ کو ایک حدیث بھی میں بتا سکتا ہوں المستدرک للحاکم میں، جس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی الگ سے ریکارڈڈ ہے. بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا جو وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے. سورۃ الاعراف میں ایک ڈیٹیل واقعہ ہے نا کہ ہفتے کے دن کا شکار اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. تو المستدرک للحاکم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک تفصیلی حدیث ہے. ویسے تو قرآن میں ہی وہ واقعہ تفصیلی ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا شکار منع کیا اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ شکار بھی پھر ہفتے والے دن مچھلیاں پھدکتی تھی ان کی نظروں کے سامنے. اب اس وقت ظاہر ہے دل کو تھامنا ذرا مشکل ہے، پورا ہفتہ مچھلی قابو نہ آئے اور جس دن مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج تے کچھ کر نہیں سکتے، پھدکتی تھی، تو انہوں نے کیا ہلا کیا، انہوں نے ایڈجسٹنٹ گڑھے کھودے. مد و جزر کی وجہ سے وہ پانی چڑھ کے ان گڑھوں میں آتا تھا، جب پانی اترتا تھا تو وہ مچھلیاں گڑھے میں رہ جاتی تھی. اتوار والے دن وہ شکار کر لیتے تھے، ہیلا کر لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک گروہ وہ تھا جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس نے یہ والی ہیلا بازی شروع کر دی. دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو نہیں کرتا تھا یہ کام اور اللہ سے ڈرتا تھا لیکن ان کو نہیں روکتا تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا یہ جو حضرت ابوبکر نے کلیریفیکیشن دی کہ بھائی یہ نہ سمجھنا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اگر تسی خود ہدایت پہ ہو، منع کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ابوبکر نے کہا یہ مطلب نہیں لینا. وہ جو دوسرا گروہ تھا نا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، حرام ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. الٹا جو تیسرا گروہ تھا ہمارے جیسا منہ پھٹ ہر زمانے میں رہتے ہیں سر، وہ ان کو منع کرتا تھا کہ کام نہ کرو تو اڈل کام پہ جائے گا. تو وہ جو بیچ والے تھے نا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، وہ بجائے ان کو سمجھے، اتنی بزدل، آج بھی علماء دیکھیں اتنے بزدل ہیں کہ گمراہوں کو تو سمجھاتے نہیں ہیں، جو دلیر ہیں ان کو بزدل بناتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی وہ جو تیسرا جو بیچ والا گروہ تھا نا، وہ گمراہوں کو کہتا تھا ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، اور جو بیچارے سمجھا رہے ہوتے تھے وہ کہتے تانوں کے پئی ہے، انہوں نے سمجھانا دی، مرن دو انہوں. اور یہ بیسیکلی ان کی بزدلی ہوتی تھی. دونوں طرف اچھے بن جائے نا، وہ درمیانہ گروپ تو دونوں کو اچھا لگے گا نا. ان کو اس لیے اچھا لگے گا کہ برائی کر نہیں رہا، ان کو اس لیے رہے گا کہ سانو کچھ نہیں کہہ رہا. تو یہ خود بھی بزدل ہوتے ہیں مولوی، معذرت کے ساتھ. جو لوگ ریورٹ ہو کے قرآن و سنت کے منہج پہ آتے ہیں، کئیوں کے ماں باپ، کئیوں کے بڑے بھائی، رشتہ دار خود بھی بزدل ہوتے ہیں اور ان کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور تانوں کیڑی پئی ہے جی، چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرو. تو یہی حرکت کی انہوں نے بھی. تو ان لوگوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے. ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہی جو میں کہتا ہوں نا کہ جنت 4 شرطیں پوری کرنے سے ملنی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہت آسان، دنیا ہار بھی ڈالے گی گلے میں. لیکن اگلی جو 2 باتیں ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم،
وتواصوا بالصبر، پھر صبر کرنا ہے. یہ دو کام مشکل ہیں. یہ پورا واقعہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں آیا. اس کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں ایک تفصیلی حدیث ہے. وہ تابعی کہتے ہیں ابن عباس جب یہ قرآن میں آیات پڑھا کرتے تھے تو اس جگہ آ کے رویا کرتے تھے. کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو بتا لیا، اس میں بتایا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت کرنے والے تھے، ان کو برائی سے روکنے والے تھے، اللہ نے انہیں نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ تو ہے جنتی. اور دوسروں کو اللہ نے کہا جو یعنی کہ وہ گناہ کرنے والا گروپ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین. اور تیسرے گروہ کو اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے. یہ بندر بن گئے، ان کو جنت مل گئی. جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے، لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی اگر وہ بچ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، حسین بننے کی کون سی ضرورت ہے. کہتے نہیں ابن عباس روک دے سن حسین نو. بھائی حسین نے سورۃ الاعراف پڑھی ہوئی سی، حسین نو یہ بھی پتا سی کونوا قردۃ خاسئین کے ہے. اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں، بنو امیہ کے لیے بھی آیا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے. سلیم اسد نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، شیخ البانی نے صحیح کہا، شیخ زبیر علی نے صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا میں نے آل امیہ، بنو امیہ، بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے. حضور اتنے غمزدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھیں گے. تو یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے. ادھر سے بندر بنو امیہ ہے، یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں. پریکٹیکلی وہ بندر بنے نہ ہو، حضور ان کو پہلے بندر بنا گئے کہ یہ بندر ممبر پہ کود رہے ہیں. کونوا قردۃ خاسئین. تو ابن عباس کہتے تھے کاش مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ درمیان والے لوگوں کا کیا بنا جو میٹھی میٹھی دعوت کرتے تھے. وہ تو اللہ نے نہیں نہ دسیا، وہی تو آپ کا چیک ہے. وہ آپ ویسے مجھ سے پوچھ لیں تو ان کا اشر وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا. کیوں کہ وہ اس میں شامل ہیں، اس گناہ میں شامل ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کہیں پہ اگر برائی ہوتی ہو اور لوگ اسے برا سمجھتے ہوں تو وہ ایسے ہیں گویا وہاں موجود ہی نہیں. اور دوسری جگہ کے اوپر ایک شخص موجود ہے جو وہاں اس برائی کے ہوتے ہوئے موجود نہیں لیکن اس برائی پہ راضی ہے اور اس کے لیے کوئی تگو دو اس کو کرنے کو کہتا ہے میں وہ تو ادھر ہے، تو وہ گویا کہ اس میں شامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اسے اس میں ایمبیگوس رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہونے والے تھے وہ اللہ نے بتا دیے. اللہ نے آدھے بندے تو نہیں بتانے تھے کامیاب ہونے والے. اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان کو برائی سے روکا کرتے تھے. دوسرے باقی سارے اس کیٹاگری نے یا زیرو ہے یا ون ہے، درمیان اس کوئی نہیں ہے. یا پھر مقام اعراف ہوتے کھلو وہ سورۃ الاعراف میں ہے نا، نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. بس بیچارے پھر جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو طمع کریں گے، جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو روئیں گے کدھر اللہ ایتھے ہی نہ سوٹ دوے. تو یہ میرے بھائی بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. تو اس آیت سے مجھے یہ چیز یاد آئی کہ یہ برائی کے حوالے سے، اور اس امت کے لیے تو اسپیسیفکلی سورہ آل عمران میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ آیا ہے. کیوں؟ ایمان کامل اس کا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اللہ کے لیے حمیت ہو اس کے اندر، اس لیے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال ایک کشتی کی سی ہے جس پہ لوگ سوار ہوں اور اس کی 2 منزلیں ہوں. اوپر کی منزل کے لوگ اور نیچے کی منزل کے لوگ الگ الگ ہیں، لیکن جو پانی ہے نا وہ اوپر والی منزل میں ہے اور نچلی منزل کے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر کی منزل میں جاتے ہیں
اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں جو بار بار سیڑھیاں چڑھنی پڑ رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کشتی میں سوراخ کر کے تو دریا کا پانی ڈائریکٹ ہی نیچے سے نکال لیں. تو آپ کو کیا کہیں گے اس پہ کہ جب یہ کوئی کام کرے تو کیا ہوگا کہ جی اوپر سیڑھی جو چڑھنی پڑتی ہے ڈائریکٹ ہی کاٹ لینے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب اوپر والے لوگ اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ تو اپنے حصے میں کھدائی کر رہے ہیں, خیر ہے, تو وہ خود بھی ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اگر وہ ان کو روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں, ان کو بھی بچا لیتے ہیں, اور اگر نہیں روکتے تو خود بھی ڈوب جائیں گے. اس سے زیادہ کس طرح سمجھائی جائے بات کہ برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے. اور سب سے مشکل دنیا کا کام برائی سے روکنا ہے. اچھائی کی دعوت دینا تو اتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلا جو پریزیڈنٹ تھا ٹرمپ, اتنا ہارڈ لائنر قسم کا وہ کرسچن تھا, یہودی نما کرسچن, لیکن اس کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی. لیکن برائی سے کو روک کے بتائے, برائی سے تو کوئی بھی نہیں سنتا. آپ کسی کو کہ نماز پڑھنی چاہیے, وہ کہے گا ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے نماز نہ پڑھے تو اتنے کوڑے تجھے لگنے چاہیے, اور تجھے اس وقت تک پریزیڈنٹ قید کروانا چاہیے, پرائم منسٹر, جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے. پھر دیکھو تو اکرام مسلم کرے گا. پھر تارج می صاحب بھی کہنا لے عمرنا کسی نے نہیں سننی, کیونکہ یہ نہیں انل منکر ہے. منکر کے منکر ہیں. کیوں جی, صحیح بولا ہے نا مفتی صاحب, منکر کے منکر ہیں, انکاری ہے, یعنی کہ یہ چیز ہی ایسی ہے. امر بالمعروف بڑا آسان ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر وہ کشتی والے ان کو روک لیتے ہیں کشتی میں سوراخ کرنے سے تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں, اور اگر نہیں روکتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں, تو وہ بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ساتھ گیا. لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چند وائزین کو جہنم میں کولو کے گدھے کی مانند اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے. جس طرح ہمارے یہاں کولو کا بیل ہوتا ہے نا, وہ گندم کے سٹوں میں سے دانے الگ کرنے کے لیے وہ بیل چلایا جاتا تھا, یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہ گول چکر کاٹتا رہتا ہے. تو میں نے وائزین کو دیکھا کہ اپنی انتڑیوں کے گرد وہ, جس طرح گدھے بھی یوز ہوتے تھے نا عرب میں, یہاں تو زیادہ تر بیل یوز ہوتے ہیں, اور اہل جہنم پھر اس کے گرد جا کے جمع ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم تو جہنم میں آئے ہیں, آپ کیوں, آپ تو شیخ التفسیر تھے اور استاذ العلماء تھے, آپ تو یادگار اسلاف تھے, تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ افسوس, جو ان چیزوں کا ہم تمہیں حکم دیتے تھے نا کہ کرو, ہم خود کوئی نہیں کرتے تھے, اور جن چیزوں سے ہم تمہیں منع کرتے تھے ہم خود اس سے منع نہیں ہوتے تھے. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے, بندہ کانپ اٹھتا ہے. صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179, یہ دو حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں, اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے. ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا نا, تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. یعنی اس میں خود رسول اللہ بھی شامل ہے, اور اس کو سپورٹو سورہ مریم کی آیت بھی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن کے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کی پیروی کی, عنقریب انہیں دوزخ کی وادی غی میں پھینکا جائے گا. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ تفصیلی حدیث بیان کی تھی. تو عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا, اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے, یعنی فوت ہو جاتے تھے, تو ان کے جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے, اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں. ایسے جو لوگ ہیں, ایسے حکمران جو ہیں, ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے, جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے. جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے, قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو. دیکھیں نا کیسا قتال ہے, زبان سے ہی سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں. آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی
نظر نہیں آ رہی ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں یہ. کہتے ہیں نا کوئی بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے، کہتے ہیں زندہ لاش ہے. تو یہ سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا ہم نے. تلوار تو بھی اٹھائی نہیں ہے. امید ہے تلوار تک نوبت نہیں آنی، امام مہدی آ جائیں گے، یہ ویسے ہی طلقاء ہوں گے، یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے آ کے. ان کو ویسے ہی اس وقت ہم نے معاف کر دینا ہے. 4 مہینے کا ٹائم دینا ہے، یا تو آ جائیں ہمارے ساتھ، ادروائز جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں. یہ سب طلقاء ہوں گے انشاءاللہ امام مہدی کے زمانے میں. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے. یعنی دل میں تو قتال وہی لوگ کریں گے نا جو عوام الناس ہیں. اب یہ حدیث کو ذرا دیکھیں اور حضرت حسین ابن علی کا آپ کریکٹر دیکھیں. حسین ابن علی یہی سمجھتے تھے نا کہ میں نبی علیہ السلام کا نواسا، جنتی نوجوانوں کا سردار، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں قرآن نازل کیا، پیغمبر ہم میں مبعوث کیا، تو اب پیغمبر کے اس دین کا کسٹوڈین تو میں ہوں. اور پھر جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے، کیوں نہیں روکا ان کے رہبان اور احبار نے انہیں حرام خوریوں سے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ٹانٹ کیا اس بات پہ کہ ان کے علماء اور صوفی ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے بہاف پہ وہ کون سے علماء تھے جنہوں نے حکمرانوں کو برائیوں سے روکنا تھا؟ اہل البیت. حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے. لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھاندے سن، او یار وہ لوگ سانو نہیں سمجھا سکتے، ساڈے کول بڑھنا سن انہوں سمجھا دئیے کہ اللہ دے بندے ہو اے آیتاں نے حدیثاں نے. تو حسین ابن علی، اور یہی دیکھیں جو حضرت حسین کو سمجھانے والے تھے ان کو تو سمجھ نہیں آئی ہوئی تھی، لیکن حضرت حسین کے مخالفین کو سمجھ آ گئی تھی. اسی لیے دیکھیں وہ جب تک حسین سے بیعت نہ ہو جائے وہ سکون سے نہیں بیٹھے. پوری دنیا نے بیعت کر لی ہے، خیر ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز اس وقت ہوگی جب حسین اس کو مانیں گے، کیونکہ حسین کے ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز ہو گئی ہے. جو وارث رسول ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، انہوں نے ہمیں مان لیا. اچھا یہ بات ان کو بھی سمجھ تھی کہ جب تک حسین بیان نہ کرے نا ایت ایسی جعلی حکمرانیاں اے تاندلی دے حکمران اسی جدوں تک اے نہ مان لین. ان کو یہ سمجھ تھی. تو میرا ایک کلپ بھی تھا اس میں، دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن علی اینڈ ابن عمر. یعنی حسین ابن علی وہ کیوں اتنے ہارڈ لائنر تھے، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کیوں سافٹ تھے. یہ حدیث وہ تابعی کہتا ہے جب میں نے عبداللہ بن عمر سے بیان کی نا تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے. اب وہ تابعی کہتا ہے، پھر میں اس پہ ذرا کامنٹس دیتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں مان رہے تھے، کیونکہ اگر وہ اس حدیث کو صحیح مان رہے ہوتے تو ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں جو نیوٹرل رہا ہوں یہ تو غلط ہے، حسین کا سٹانس ٹھیک ہے. اور یہ مانتے تھے حسین ابن علی کو، وہ غلط نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ لوگ مکار ہیں، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کر رہے ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں موجود ہے، ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کوئی نیکی چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، نہ کوئی نیکی چھوڑی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، سوائے ایک کام کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا. تو یہ عبداللہ ابن عمر کو اپنی وفات کے دنوں میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مجھ سے غلط ہوا. اور دیکھ لیں پھر جس بنو امیہ کے خلاف وہ کھڑے نہیں ہوئے اسی بنو امیہ نے انہیں مروایا ہے. صحیح بخاری میں ان کے پاؤں میں تیر مروا دیا تھا حجاج ابن یوسف نے، نیزہ مروا دیا تھا، اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے 74 ہجری میں. تو آخری وقت میں سمجھ آ گئی. تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا، کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا، کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے مومن ہے. یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے، بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے، حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا، یزید کی بیعت کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے. پھر یہ لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے بھی تھے واقعہ کربلا کے بعد، اور جن کو روک رہے تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے نا. انہوں نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو نہیں دیکھی تھی. عبداللہ ابن مطیع بخاری مسلم میں آتا ہے. تو اور یہ البدایہ والنہایہ سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن کثیر سے کہ محمد بن انفیہ
عبداللہ ابن مطیع سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا صوم و صلات کا پابند پایا ہے اور سنت ڈھونڈنے والا، تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا پایا ہے، یعنی جن کے باوجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں اس کو انہوں نے سنت کے اوپر عامل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے. تو عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ حضرت جتنا عرصہ آپ رہے ہیں نا وہاں، اتنا عرصہ میں اس نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں، ادروائز وہ شرابی ہے اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال ٹھہرایا ہوا ہے، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی، اور محمد بن حنفیہ تابعی ہے. پوری روایت بیان کریں نا، تابعی اور صحابی کا کال ٹکرائے تو ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ اور ویسے بھی اصول محدثین ہے کہ جب کوئی شخص اس بات میں بات کر رہا ہو نا اور دوسرا نفی میں، تو نفی جہالت کی بنا پہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو. اس بات جو شخص کرتا ہے اس کی رائے زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک شخص کہتا ہے میں نے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا، دوسرا کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہوا نہیں ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کعبے کے اس چوکور کمرے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو اس کمرے کے اندر فلاں ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کس صحابی کی بات مانی جائے گی؟ جس نے دیکھ لیا. کیونکہ نہ دیکھنا تو جہالت کے وجہ سے، یہ جہالت عربی والی ہے، اردو والی نہ لینا. جہالت سے مراد ہے نہ جاننے کی وجہ سے، ان نون ہونے کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے. لیکن جس نے دیکھ لیا، تو عبداللہ بن مطیع تو دیکھ آئے تھے کہ اس نے کیا حرکتیں کی ہیں. تو عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھ آئی. اچھا وہ اب تابعی کہتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ عبداللہ بن عمر کو میں اب کیسے منواؤں اس بات پہ. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف. تو مجھے خود ہی ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابن مسعود کی جا کے زیارت نہ کرے، ظاہر سینئر صاحب ہی ہیں وہ، انہوں نے ہی جانا تھا ان کے پاس. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نے دل میں سوچ لیا کہ یہ جائیں گے نا تو میں وہ حدیث پوچھوں گا ان کے سامنے. یہ بھی ایک بڑے بندے کی غلطی نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں جب گیا، ملاقات ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے کچھ مخلص ساتھی ہوتے تھے، جب وہ چلے جاتے تھے پھر نااہل حکمران بن جاتے تھے ان کے جانشین، وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور جس چیز سے روکا گیا ہوتا تھا وہ کرنا شروع کر دیتے تھے. ان سے جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے وہ مومن ہے، اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ آخری درجے کا. تو ابن مسعود نے کہا ہاں یہ بات میں نے خود رسول اللہ سے سنی تھی. پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی ریلیکٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی تصدیق ہو جائے اس کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس چیز سے انکار کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی حدیث پہ عقلاً اعتراض کرنا کوئی گناہ یا گمراہی نہیں ہے، لیکن جب پتہ چل جائے اس کے بعد گمراہی ہے. ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو ان کی پوری ڈاکٹرین اپنی ختم ہوتی تھی. وہ تو خود نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی نہیں بنو امیہ کے خلاف قتال کیا ہوا تھا. اور میرا خیال ہے شاید یہی وجہ تھی کہ آخری وقت میں پھر وہ پچھتاتے تھے، جو میں نے آپ کو مجموع الزوائد اور المستدرک الحاکم کی روایت بتائی. اب یہ ساری باتیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار صاحب تو بیان نہیں کریں گے، یہ کوئی بریلوی عالم تو بیان نہیں کرے گا، دیوبندی تو نہیں کرے گا. اول تو ان میں سے اس میں سے کئی چیزوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، علا وجہ بصیرت، اس کو جو بندہ بھی سنے گا، اللہ کا فضل ہے سورۃ المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. جو بندہ بھی اسے سنے گا اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. اس کے بعد سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں. ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، اسکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں. کئی چیزیں انہوں نے سکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، کیونکہ جب سنی شیعہ کنفلکٹ آ گیا ہے اس کے بعد آپ ہر چیز کو آپ نے یہ اینک لگا کے دیکھنا ہے کہ ادھر یہ ڈنڈی کیوں لگی ہوئی ہے، وہ اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ ہوگا. ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے، وہی اصل گل ہوندی ہے. جو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، ہر بات کے اندر کی ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے. کیونکہ وہ بات جب بیان کی جاتی ہے تو میرے بھائی پھر گالیاں پڑتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار، وہ اکثر کہہ دیتے ہیں یار ٹھیک ہے
یہ ہے تھا، لیکن ایتھے قرآن وچ بیان کرنا کیوں ضروری سی؟ اس لیے کہ قرآن میں تو اتنا سخت فتویٰ آیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے، تو ہم نے ہر وہ چیز ڈسکس کری۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں جی صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے؟ اس طرح کی آیات کو حضرت حسین کی زندگی میں دیکھا جائے گا نا، اور آپ نے کس کو پیش کرنا ہے؟ اور مسلمانوں کے بارے میں جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے جنگ کرو، قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آئے۔ اب یہ والی جنگ یہ تو حضرت علی نے لڑی ہے نا، جمل اور صفین اور نہروان، تو اس کے لیے حضرت علی کو رول ماڈل کے طور پہ آپ پیش کر کے بتائیں گے نا کہ پریکٹیکلی صحابہ کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں۔ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کی رٹ لگانے والے بھی سلیکٹو صحابہ کو مانتے ہیں اور سلیکٹو صحابہ کی بھی سلیکٹو باتیں مانتے ہیں، یعنی جن صحابہ کو یہ مان بھی رہے ہیں نا ان کی بھی ساری باتیں نہیں مان رہے، ان کی بھی چند باتیں مانتے ہیں، کیونکہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے ایک جعلی روایت پیش کی سنن کبریٰ البیہقی سے، دلائل النبوہ سے جو مشکات میں بھی ہے، اور یہ گھڑی بھی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے غار ثور کی ایک نیکی دے دے۔ یہ ہمیں بچپن سے سنایا جاتا ہے، جعلی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر کے دن جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ صبح حضرت علی کو وہ جھنڈا ملا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے یہ خواہش ہوئی، میں نے کبھی کسی عمارت کی تمنا نہیں کی، لیکن یہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا۔ اب یہ حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل میں، یہ کتنے سنی علماء کو بھی پتہ ہے، اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو، امام مسلم تو نقل کی ہے، کسی عالم کی تقریر میں ہو، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں کسی نے یہ والا حصہ نقل کیا ہو۔ بس اتنا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اگلے مسلم کے الفاظ جو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، اور اس میں نے شیعہ کو بھی پھکی دی ہے کہ تم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں زبان کھولتے ہو، حضرت ابو ہریرہ نے اہل بیت کی شان کی حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں یہ بھی حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے۔ میں نے اپنے ممبر پہ بنو امیہ کے، بنو مروان کے بندروں کو کودتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی جعلہ کے اندر یہ جو روایت آتی ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ الحمدللہ، اور یہ حدیث مسند احمد کی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کسی شخص نے بیان نہیں کی ہے۔ یعنی حضرت حسین سے بغض، رسول اللہ سے بغض، اور رسول اللہ سے بغض کیا ہے؟ اللہ تک بات جاتی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آمین۔ تو یہ حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی، اور اس کا باقی حصہ رہتا ہے الی اللہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، جمیعاً تم سب کے سب کو، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں وہ آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص نے کسی کو برائی سے روکا نہیں روکا، کس لیول کا مومن تھا، اس سے کیا ریکوائرمنٹ تھی، اور اس نے اس سے کم کیا۔ اب علماء تو یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم دل میں برا جانیں گے، یہ ایک عام ریڑھی بان مزدور تو کہہ سکتا ہے کہ میری تو اتنا علم بھی نہیں کہ میں زبان سے روک سکوں، لیکن علماء تو نہیں یہ بہانہ کر سکتے، اور حکمران یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے تو صرف زبان سے روک دیا تھا، میرا اس کے بعد لینا دینا کوئی نہیں۔ ان کو تو اللہ پوچھے گا تیرے ہاتھ میں سلطہ تھا، تیرے ہاتھ میں مینجمنٹ تھی، تو بائی فورس چیزیں کروا سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں ختم کروائی؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا سود کے حرام ہونے پہ، جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے، اور ان کی حکومت نے یونائٹڈ بینک کے تھرو سٹے لے لیا، وہ آج تک سٹے ہے۔ یہ ہماری عدالتیں ہیں، یہ ہمارے پرائم منسٹرز ہیں، یہ ہماری حکومتیں ہیں کہ پچھلے 22-23 سال سے سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ سود ہے تو حرام ہے لیکن ہم نے اپنے بینکوں سے سود ختم نہیں کرنا، جبکہ فیصلہ آ چکا ہوا ہے. تو یہ کتنے مخلص ہیں اسلام نافذ کرنے کے اوپر، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف آنا ہے، وہ خود فیصلہ کر دے گا کس کا کتنا اختیار تھا اور اس نے کیا کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ اگلی آیات جو ہے نا ایک خاص وصیت کے حوالے سے چیز آ رہی ہے، اور اس حوالے سے تو یہ آیات کو منسوخ سمجھیں کہ وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وراثت کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصہ رکھ دیا ہے ورثاء کا. اس میں میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے، سورۃ النساء کا جو دوسرا رکوع آیا تھا نا، وراثت کیا ہوتی ہے، ہبہ کیا ہوتا ہے اور وصیت کیا ہوتی ہے. البتہ اس کانٹیکسٹ میں اگر لیں کہ وصیت کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور وہ 1/3 مال جو بخاری مسلم میں ہے کہ 1/3 مال کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، اور وہ فلاں وہ ایسا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے جس کو آٹومیٹیکلی وراثت میں حصہ ملنا ہے ادر دین وارث. وہ ابو داؤد میں، بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے وارث کا حصہ قرآن میں رکھ دیا، اب کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کرے گا، اور وہ کر بھی دے تو اسے ملنی نہیں ہے. وصیت کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں ملے گی کیونکہ وہ وارث ہے، اور پاکستان کا قانون بھی وراثت کا اسلامی ہے، اسی کے مطابق اسے ملے گا. لیکن اس میں ایک یہ شک مسئلہ بڑا خراب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پوری جائیداد کسی ایک کو بھی لکھ کے دے کے چلے جائیں نا تو وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہمارا عدالتی نظام نہیں، فقہ حنفی ہے. فقہ حنفی کے تحت اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی سارا مال کسی کو دے جائے، اس کی اولاد پھر بعد میں ذلیل ہوتی رہے بے شک. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال نہیں دے سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا اب میں نہیں بچوں گا. اگر حضرت سعد ابن ابی وقاص اتنے بیمار ہوں کہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا، اور وہ یہ یقین کر لیں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور بابے یہ کہیں کہ جو ہوتے پہلے 10 دن سے بابے نے شاہ ہی کوئی نہیں، تو نبی علیہ السلام آئے میری عیادت کے لیے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایک بچی ہے، میں نے ارادہ کیا میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا 2/3 مال. نہیں اجازت دی. کہا آدھا مال، آدھا بیٹی کے لیے چھوڑ دوں، آدھا. آپ نے اجازت نہیں دی. پھر کہا 1/3 مال. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ بھی میں تمہیں مشکل سے اجازت دیتا ہوں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے، اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے مرو؟ یہ ہے کتابوں کا دین جو بخاری مسلم میں ہے. اور یہاں مولوی ایسا پٹو ڈالتا ہے، دیکھتا ہے جس کے بچے ذرا سے نافرمان ہیں نا اس کو پٹو ڈالتا ہے جی تواڈے بچے نے پتہ نہیں کہ بعد کے کرنا ہے، تسی مدرسے نو لکھ دو. تو مدرسے کو لکھ کے کون سا دین کی خدمت ہو رہی ہوگی؟ جائیں مدرسوں کے بچوں کا حال دیکھیں، اور ان کے علماء کی گاڑیاں دیکھیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، اور جن بچوں کے نام پہ یہ کھا رہے ہیں ان کے کپڑے چیک کریں، ان کے صابن چیک کریں، ان کے کھانے دیکھیں. کھا رہے ان کے نام کا ہے، لگا رہے اپنے اوپر، وہ پٹو ڈال لیتے ہیں اس طریقے سے. جائیں گے میت کے اوپر، او جی تواڈے ابا جی آخری وقت کہندے سن میں مسجد نو لکھ دینا. وہ بچہ بھی پھر کہندا جی ہن کہ کریے لکھنا ہی پینا ہے، کچھ نہ کچھ تو مینوں دھیان آؤں جان چھڑاواں. ایسی ایسی چلاکیاں کرتے ہیں اور جھوٹ بول کے کرتے ہیں. ہمیں خود ایک عالم دین نے فون کر کے کہا اور رو رہا تھا، کہتا جی اب میں علاقے کا بھی نام نہیں بتاتا، پاکستان میں ہی ہے، کہتا ہمارے محلے میں ایک جوان ڈیتھ ہوئی تو اس کے ماں باپ کو صبر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے جھوٹا خواب بیان کیا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ بھی بخش دیا گیا، اس کے ماں باپ بھی بخش دیے گئے. تو کہتا ہے میں نے ان کو جا کے سنایا، اس دن سے وہ خاموش ہوئے. ظاہر ہے جنرل کا ٹکٹ ان کو مل گیا، اور کہتا ہے یہ میں نے جھوٹا خواب گھڑا ہے، اب مجھے شرمندگی ہے، اب میں کیا کروں. ٹینڈ تے کھیڑ. عام خواب کے بارے میں بخاری مسلم میں اتنی وعیدیں ہیں کہ جھوٹا کوئی بیان کرے. نبی علیہ السلام کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ لوگ کر جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے 1/3 مال سے زیادہ، یعنی آپ نے 2/3 مال چھوڑ کے مرنا ہے. تو وہ جو 1/3 مال اگر کسی نے وصیت کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت. شہادت جو ہے آپس میں تمہاری گواہی جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے. حین الوصیہ، وصیت کرتے وقت. الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم،
تو وہ ظاہر ہے کہ آپ وصیت کرتے ہیں، خود تو مر رہا ہے تو ظاہر ہے گواہ تو بنائے گا نا. تو 2 عادل تم میں سے ہوں. او آخران من غیرکم، اگر 2 عادل نہیں ملتے ہیں تو یعنی کوئی مسلمان یا قریبی لوگ نہیں ملتے تو غیر مسلموں سے بھی کوئی ہو جائیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو. سفر میں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار کوئی ملے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے رشتہ دار نہیں، دوست ہیں، یا ان کو کر لو، یا کوئی اور جس پہ آپ کو اعتبار ہے تو اس صورت میں ان کو گواہ کر لو. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، اور مصیبت آ جائے موت کی. اب یہ مصیبت، یہ ماسی مصیبتیں ہیں، پنجابی والی نہیں ہے، یہ عربی والی مصیبت ہے. عربی میں یعنی ایک موت کی تکلیف، موت کا وقت یا حادثہ. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، روک لو ان گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد. یعنی مسجد میں اوپن گیدرنگ میں آ کے وہ بتائیں کہ یہ جب بندہ مرنے لگا تھا ہم مسجد میں کھڑے ہو کے یہ گواہی دینے لگے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی تھی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں مسجد کیوں آنا جی، قرآن سے کیوں ہاتھ رکھنا جی، قرآن اس واسطے نازل ہوا ہے. میرے بھائی قرآن جس لیے نازل ہوا وہ تو آپ خود بھی کو نہیں کر رہے ہیں اس پہ عمل، لیکن قرآن پہ اوتھ لینا جب ضرورت پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. قرآن کی کوئی توہین نہیں اس میں. تو وہ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھائیں. ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، اگر تمہیں شک پڑ جاتا ہے ان کے الفاظ سے کہ وہ پھر اس پہ قسم کھائیں کہ ہم نہیں خریدیں گے اس کے عوض کوئی مال، یعنی اس کے عوض ہم کوئی مال نہیں وصول کریں گے کہ وہ جھوٹی گواہی دے کے کسی کے حق میں کہ جی مرتے وقت انہوں نے کیا سی فلاں نو دینا ہے میرا مال، اور اس فلاں سے کہ تیرے لیے لکھا تو نہیں لیکن آدھا تیرا آدھا ہمارا. تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کو نوازنے کے لیے بھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً، اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت کو، شہادت اللہ، اِنَّا اِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے. یہ قسم کے وہ الفاظ ہوں گے کہ نہ تو ہم نے اس کے عوض کوئی معاوضہ قبول کیا ہے، اور چاہے ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے ہم دیں گے، اور ہم کوئی اللہ کے سامنے اس گواہی کو چھپائیں گے نہیں، ورنہ ہم گناہگار ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اب وہ لوگ جنہیں یہ شک پڑ گیا کہ یہ انہوں نے تو یہ جھوٹ قسم بھی جھوٹی چک لی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آج کل نہیں لوگ، اور یہ حق مار رہے ہیں ہمارا. کوئی قریبی رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی میں نے خدمت کی ہے اور یہ شریکوں کو لکھ کے چلا گیا، ایسا تو نہیں ہوگا، جس نے خدمت کی ہے اسی کے لیے لکھے گا نا. تو اگر کسی رشتہ دار کو شک پڑ گیا کہ انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اب اس کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی وصیت بھی بدلی جا سکتی ہے. اس کے لیے وہ پھر اس کے مقابلے پہ قسم اٹھائیں گے. فآخران یقومان مقامہما، تو اس جگہ پہ وہ لوگ پھر کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، کہ جن کا حق ضائع کیا گیا تھا پہلے گواہوں کی طرف سے، تو وہ اب کھڑے ہو جائیں اور وہ قسم اٹھا دیں. فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری شہادت زیادہ حق پر مبنی ہے ان دونوں کی، کہ یہ ایسا پاسبل نہیں کہ ایسا ہو سکے. وما اعتدینا، اور ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں. انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسا ہے تو پھر ہم یقیناً ظالم ہیں. تو اس طرح کرنے سے دونوں کا پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ جو قریبی ہے اس کو اتنا دینا ہے، یعنی وہ ختم ہو جائے گا. یہ بالکل اسی طریقے سے جو لیان کا مسئلہ ہے سورہ النور میں، کہ اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، تو قرآن میں ہے 4 دفعہ وہ شہادت دے گا، قسم اٹھائے گا، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اور وہ عورت اپنے آپ کو سزا سے بچا سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہم جھوٹ بول رہا ہو، تو وہ 4 دفعہ وہ بھی قسم اٹھائے اور کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو وہ سزا سے بچ جائے گی. اور اگر اس نے جھوٹی بھی قسم اٹھائی تب بھی وہ سزا سے بچ جائے گی، آخرت کی سزا اسے ملے گی، دنیا میں اس پہ سزا 100 کروڑوں والی اسٹیبلش نہیں ہوگی. یہ سیم وہی اینالوجی اس کیس میں بھی بن رہی ہے. ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادہ، یہ طریقہ کار زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی، علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم. ظاہر ہے جب جس کو یہ شک پڑا ہوگا کہ ہم نے گواہی دی تو
رشتہ دار بھی کھڑے ہو گئے اس طرح گواہی دینے کے لیے، تو پھر جو پہلی شہادت دے رہا ہے وہ بھی ڈرے گا کہ یار ظاہر ہے اس طرح کے کام ہونے کے بعد وہ جنہوں نے پہلے شہادت دی ہے پھر انہوں نے گواہی کوئی نہیں لے گا، لوگ کہیں گے یار انہوں نے اتنے بھی جھوٹ مارا سی، تو پھر یہ ایک ڈیٹرنس ہوگی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے حکم کو غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت قبول کرنا ہی نہیں چاہتے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ چلیں جی، میرا تو ارادہ تھا لیکن خواہش پوری ہو گئی، ارادہ پورا نہیں ہوا۔ خواہش یہ تھی کہ آخری جو یہ 2 رکوع ہیں نا سورہ المائدہ کا کلائمیکس، یہ ایک مجلس میں کور کیے جائیں۔ اللہ کے ایک لاڈلے پیغمبر اولو العزم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ٹریجک سٹوری، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے جو گفتگو کرے گا توحید اور شرک کے حوالے سے، اس کا جو جڑ ہے وہ یہیں سے شروع ہو جائے گی، آیت نمبر 109 سے۔ تو یہ 109 سے لے کے سورۃ المائدہ کے اینڈ تک یہ 2 رکوع، کوشش یہ ہے کہ اگلی پوری کلاس اس کے اوپر ہو انشاءاللہ تعالی، اور میں اس میں پھر مدنی پھول بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں۔ ویسے خالی ترجمہ تو ہو ہی جائے گا لیکن اس میں سے جو پوائنٹ نکل رہے ہوں گے نا، اے وچوں وہ گلاں کٹدا ہے جڑی لکھی نہیں نے سر، وہ گلاں ہی تے اصل گلاں نے، جو میں نے ایک بات تو مجھ پہ اللہ نے شرح صدر کی نا کہ عیسیٰ ابن مریم اپنی زندگی میں تو یہ خطبہ دے رہے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم جب خود کہہ رہے ہیں دنیا میں، تو اپنی بات وہ قیامت کے دن جا کے بھول جائیں گے، لگتا تو یہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں بھول جائیں گے؟ کہ جب ان کو پتہ ہے کہ میرے ماننے والوں نے شرک کیا ہے تو یہ کیوں کہیں گے کہ اے اللہ جب تک ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر گواہ تھا، کیونکہ اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے کہ تو نے کہا تھا تیری ماں کو اور تجھے پوجا جائے۔ تو یعنی عیسیٰ کو یہ تو پتا چل گیا کہ میرے ماننے والوں نے شرک کیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے لیے کوئی نرم جملہ بولتے، لیکن قرآن میں آتا ہے وہ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے۔ عیسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میں کہنے کے لیے تیار نہ ہوں اللہ کے سامنے، کہ جب مجھے اللہ کا یہ فیصلہ پتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور عیسیٰ ابن مریم خود دے چکے ہیں کہ نہ تو کوئی مددگار ہوگا، تو عیسیٰ پھر کیوں مدد کر رہے ہوں گے؟ ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے مدد نہیں کرنی۔ سر یہی تو اس میں قیامت چھپی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو کیسے بتاتے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے یہ خطبہ دینے کے باوجود کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، قیامت کے دن پھر مدد کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہے کہ کوئی مدد نہیں ہونی ان کی، آج سچوں کو ان کا عقیدہ فائدہ دے گا، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبر ہیں، سورۃ الاحزاب اور سورہ عشورہ میں 5 اولو العزم پیغمبر، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، 5 یہ انبیاء کے 5 تن پاک ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک شخص جو خود کہہ رہا ہے کہ مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ مدد کی بھی کوشش کرے تب بھی اللہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔